علی ڈاکٹر ہے، باقی کسی کے ڈاکٹر ہونے کی نفی ہے اس میں؟ نہیں. علی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، محمود بھی ڈاکٹر، میں بھی ڈاکٹر ہو سکتا آپ واقعی ڈاکٹر ہیں. اس مریض کو جو آپ چلا رہے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں. تو علی ڈاکٹر ہے، سیدھا سا جملہ ہے. یہ جملہ ہے ارسلنا من قبل کا رجالا، آپ سے پہلے مردوں کو بھیجا ہے. تو ہو سکتا ہے مردوں کو بھی بھیجا اور کسی کو بھی بھیج سکتا ہے. اب جملہ بدلا، جملہ بن گیا علی ہی ڈاکٹر ہے. ہے. کیا فرق آیا؟ اور کوئی بھی نہیں ڈاکٹر. اب صرف علی ڈاکٹر، علی کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں. تو یہ ما اور اللہ کا اسلوب اس ہی کے اندر چھپا ہوا ہے. سبحان اللہ. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو. تو ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو ہی بھیجا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے نہیں بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے مگر مردوں کو. اچھا، اب اس ما کو اور اللہ کو تھوڑی دیر کے لیے نہیں پڑھتے، ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے نہیں پڑھتے. تو کیا بن گیا؟ وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے رجالن مردوں کو. ہم نے بھیجا آپ سے پہلے مردوں کو نبی بنا کے، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو نبی بنا کے. کیا فرق ہے؟ فرق سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ فرق تو ہے لیکن سمجھ نہیں. اچھا، کئی دفعہ بتایا ہے کہ وہ اس نے کہا کہ علی ڈاکٹر ہے، سیدھا جملہ ہو گیا نا. جی علی ڈاکٹر ہے. علی ڈاکٹر ہے، باقی کسی کے ڈاکٹر ہونے کی نفی ہے اس میں؟ نہیں. علی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، محمود بھی ڈاکٹر، میں بھی ڈاکٹر ہو سکتا آپ واقعی ڈاکٹر ہیں. اس مریض کو جو آپ چلا رہے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں. تو علی ڈاکٹر ہے، سیدھا سا جملہ ہے. یہ جملہ ہے ارسلنا من قبل کا رجالا، آپ سے پہلے مردوں کو بھیجا ہے. تو ہو سکتا ہے مردوں کو بھی بھیجا اور کسی کو بھی بھیج سکتا ہے. اب جملہ بدلا، جملہ بن گیا علی ہی ڈاکٹر ہے. کیا فرق آیا؟ اور کوئی بھی نہیں ڈاکٹر. اب صرف علی ڈاکٹر، علی کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں. تو یہ ما اور اللہ کا اسلوب اس ہی کے اندر چھپا ہوا ہے. سبحان اللہ. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو. تو ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو ہی بھیجا ہے. بالکل. اب اس میں نفی کس چیز کی ہو گئی؟ نمبر 1 عورت کی نفی ہوگی. عورت کو نبی نہیں بنایا. عورت کو نبی نہیں بنایا. عورت کی شان اپنی جگہ ہے، عورت کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے عورت کو نبی نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا نبی؟ سننا چاہے نہیں نا، کچھ چاہے بتایا بھی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی ہلاکت کی خبر دی ہے جس کی سربراہ عورت ہو، وہ قوم ہلاک ہو. مطلب سربراہی عورت کی نہیں. عورت نبی ہوتی تو سربراہ کون ہوتا؟ ہوتی. نبی کے علاوہ کوئی سربراہ ہو سکتا؟ تو عورت نہیں ہے، سربراہی عورت کے پاس نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر کے معاملات گھر کی عورتیں طے کرنا شروع ہو جائیں تو مردوں کے لیے زمین کی پشت سے بہتر اس کا پیٹ ہے، یعنی مر جاؤ پھر. تو یہ ہماری ہمت ہے بھائی جو ہم جی رہے ہیں. ہمیں مرے ہوا ہونا چاہیے تھا، مرے. تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کیا ہے جی، عورت کو غصہ ہی نہ آ جائے عورتوں کو دیکھ سنتے ہوئے، ناقص العقل ہے. اور کیا فرمایا؟ ناقص الدین ہے. ناقص العقل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی ہے؟ گواہی قرآن حکیم سورہ بقرہ میں آخر میں آیا کہ جب کوئی معاہدہ کرو تو 2 گواہ لے آؤ، دونوں مرد.
اور اگر ایک مرد میسر ہو تو اس کے ساتھ ایک عورت نہیں دو. کیوں؟ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. حضور نے فرمایا یہ اس کے عقل کا نقص ہے. اور ناقص الدین کے بارے میں کیا فرمایا جی؟ کیا مثال دی؟ ہر بندے کو پتہ ہے. مہینے کے کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی، رمضان کے پورے روزے نہیں رکھ سکتی، تو یہ اس کے دین کا نیچرلی. اللہ تعالیٰ نے عورت کو طلاق کا اختیار دیا جی؟ عورتوں کے پاس طلاق کا اختیار ہوتا تو سارے ہی اللہ کے فضل سے مرد طلاق یافتہ ہی گھوم رہے ہوتے. تو ایک تو عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، فرشتوں کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، جنوں کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، اور بھی کسی مخلوق میں سے کسی چیز کو نہیں بنایا. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے. اب اس کا ترجمہ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ ہم نے صرف مردوں کو ہی بھیجا ہے نبی بنا کے، رسول بنا کے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.